صالحہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ ہے، لیلہ قریشی صاحبہ اور ڈاکٹر شکیل صاحب بھی موجود ہیں کشمیر کلینکس کے۔ فیملی میں ایک بچہ نکلتا ہے وہ ڈرگ میں ملوث ہوتا ہے اور ظاہر سی بات ہے تو پھر فیملی ہی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ کوئی خاص سجیشن جو آپ سرکار تک پہنچانا چاہیں گے، کس قسم کے جو ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹرز ہیں، ہاؤ یو ہیو ٹو ریئلی اکوپ دیم؟ بہت سارے بچے KS ایسپیرنٹس ہے، IS ایسپیرنٹس ہے، نیٹ کے لیے پڑھتے ہیں، تو گھر پہ کہیں نہ کہیں وہ ڈسٹربنس، وہ ماحول نہیں مل پاتا ہے۔ تو ود دس لائبریری، ود دس کانسیپٹ، ایٹ لیسٹ ان کی بہت ہیلپ ہو جائے گی۔ ٹائمنگ کیا رہے گی، اور اگر کوئی پیشنٹ یا کوئی بھی آپ کو وزٹ کرنا چاہے گا اس کے لیے وہ کب آئیں گے، ٹائمنگ کیا رہے گی، اور یہاں پہ کنسلٹیشن کن ڈاکٹرز کی اویلیبل ہوگی؟ ایسا آپ کو ماحول یہاں پہ لگا، کیا بچوں میں کیسا ریسپانس، ہیو انٹریکٹڈ ود اسٹوڈنٹس؟ PD ہوگا بچوں کے لیے فل فلیجڈ فار ریہیبلیٹیشن، بہت ہی خوب۔ شکیل صاحب کو ہم چھوڑیں گے نہیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے شکیل صاحب کشمیر کلینکس کے یہاں پہ چلانے والے ہیں، بلکہ اونر ہے۔ اور شکیل صاحب، سب سے پہلے آپ کو مبارک ہے، اور یہ بھی بتائیں یہ جو کشمیر کلینکس ہے کیسے آپ سروسز یہاں پہ آفر کرتے ہیں، اور یہ بھی بتائیں کوئی خاص بات جو یہاں کے لوگوں تک آپ پہنچانا چاہیں گے۔ السلام علیکم، اس سیگمنٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ضلع اننت ناگ، تواریخی ضلع اننت ناگ، بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے۔ جہاں ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے وہی پڑھائی لکھائی کی بھی بات آتی ہے، وہ لائبریریز کا کافی امپورٹنٹ رول۔ ہمارے ساتھ دو مہمان انٹرپرائزنگ مہمان، وہ اس لحاظ سے نہ صرف ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں بلکہ بہت سارے فیلڈز ہیں، لیکن فی الحال آج اننت ناگ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے حوالے سے آئے تھے۔ صالحہ خان صاحبہ ہمارے ساتھ ہے، لیلہ قریشی صاحبہ اور ڈاکٹر شکیل صاحب بھی موجود ہیں کشمیر کلینکس کے۔ اور ظاہر سی بات ہے صالحہ میم، سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس وزٹ کے بارے میں بتائیے، آپ اننت ناگ آئے، واٹ واز دس وزٹ آل اباؤٹ؟ السلام علیکم جی، ہمارے وزٹ کا 2 پرپز تھے۔ ایک، ہمیں یہاں پہ مسٹر عمران صاحب نے دعوت دی تھی، انہوں نے 24/7 لائبریری یہاں سٹارٹ کی ہوئی ہے بچوں کے لیے، وچ از اے ریئلی گریٹ انیشیٹو فار دیز کڈس۔ یوزولی ہمارے ٹائم پہ 24/7 لائبریری ہوتی نہیں تھی، انفیکٹ لائبریری بھی نہیں ہوتی تھی اسکول کے آؤٹ سائڈ۔ تو دس از اے ریئلی گڈ کانسیپٹ، اور ہم ان کو بس اپریسیشن کرنے آئے تھے اور بچوں کو ایکچولی انٹریکٹ کیا بچوں کے ساتھ، یہ بتانے کے لیے کہ لائبریری کی کتنی امپورٹنس ہے لائف میں۔ جیسے اگر ہم بولے کہ گھر پہ پیرنٹس بہت کوشش کرتے ہیں بچوں کو پڑھائی کے لیے وہ ماحول دے سکے، لیکن پھر بھی کسی نہ کسی وجہ سے ڈسٹربنس ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہم چاہتے تھے بچوں کو انکریجمنٹ ملے کہ ٹو کم ٹورڈز دیز لائبریری، جہاں پہ ان کو وہ ڈسٹربنس نہ ملے اور وہ پرسسٹنس اور ڈیڈیکیٹڈلی پڑھائی کر سکے۔ جیسے بہت سارے بچے KS ایسپیرنٹس ہے، IS ایسپیرنٹس ہے، نیٹ کے لیے پڑھتے ہیں، تو گھر پہ کہیں نہ کہیں وہ ڈسٹربنس، وہ ماحول نہیں مل پاتا ہے۔ تو ود دس لائبریری، ود دس کانسیپٹ، ایٹ لیسٹ ان کی بہت ہیلپ ہو جائے گی۔ تو کیسا آپ کو ماحول یہاں پہ لگا، کیا بچوں میں کیسا ریسپانس، ہیو انٹریکٹڈ ود اسٹوڈنٹس؟ یس وی ہیو، ان فیکٹ میں اور لیلہ میم ہم دونوں نے انٹریکٹ کیا ان کے ساتھ، اینڈ دے ور آلسو ہیپی ود دس کانسیپٹ کہ ان کے ایریا میں ایسی کوئی لائبریریز آئی ہیں، اور وہ چاہتے تھے کہ ایسی اور زیادہ کھلے تاکہ بہت سارے بچوں کو وہ اپرچونیٹی ملے۔ اور کچھ فیسلٹیز بھی چاہیے ان کو، جیسے ہاں سسٹمز نہیں ہیں وہاں ابھی، بٹ انہوں نے وائی فائی 24/7 وائی فائی دے رکھا ہے، وچ از اے ریئلی گڈ تھنگ فار ایٹ لیسٹ ریسرچ۔ آپ کچھ ڈھونڈتے ہیں، آپ سرفنگ کرتے ہیں، تو آپ کے لیے وہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہو جائے گا۔ اور آئی تھنک وہ بہت ہی کمفرٹیبل، بہت ہی اچھا، انفراسٹرکچر وائز بھی بہت اچھا ہے۔ آئی مین آئی تھنک فرنیچر، فرنشنگ، فلورنگ وائز بھی ایسا ایمبینس انہوں نے ضرور کریٹ کیا ہے کہ بچوں کو کوئی پرابلم نہ ہو۔ تو دیٹ وے بہت ہی اچھا تھا، اور بچے بھی بہت خوش تھے۔ تو ہم بات کر رہے تھے ان کی کہ ان کے لیے ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورس بھی ہم وہاں پہ کریں، تو دیٹ از تھنگ۔ بہت ہی خوب۔ لیلہ قریشی صاحبہ، آپ کسی تعارف کی محتاج نہیں، لیکن آج ہم آپ کے پروفائل کے بارے میں نہیں دیکھنے والوں کو بولتے ہیں، شاید آپ پہلے ہی متعارف ہے۔ یہ بتائیں آج کے وزٹ کے حوالے سے، اور سننے میں یہ بھی آیا ہے کہ کشمیر کلینکس جو کافی اچھا کام ضلع اننت ناگ کے جنوبی کشمیر میں یہاں پہ کر رہا ہے، چونکہ طبی سہولیات کی جب بات آتی ہے، کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے ایکچولی 3 گولز ہیں، موٹیوز ہیں جس وجہ سے ہمارا آج وزٹ ہوا۔ ایک کہ ہمیں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کورسز زیادہ انٹروڈیوس کرنے چاہیے، کیونکہ ہمارے ماشاء اللہ ایجوکیٹڈ بہت سارے بچے ہیں، بٹ
دیر از سم تھنگ جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ اور گرومنگ جو ہے وہ تھوڑا سا لیک ہوتی ہے, چاہے وہ لینگویج ہو, چاہے وہ سیلف ریکگنائزیشن ہو, چاہے وہ پریزنٹنگ یور سیلف ہو, یا سی وی کیسے بنانا ہے, یا انٹرویو میں کیسے آنا ہے, یا وائوا کیسے دینا ہے. تو ایک وہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا اوبویسلی ہم ایجوکیشن بیک گراؤنڈ سے ہیں, تو اٹس ویری امپورٹنٹ جہاں پہ بھی کوئی ادارہ کھلے, جہاں پہ لوگوں کو یہ ایک چانس ملتا ہے کہ پڑھے, تو ہم اس کو اپریشیٹ کریں. تو پہلا یہ تھا جو میم نے آلریڈی آپ کو بتایا. دوسرا یہ آپ کو پتہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ کتنی ضروری ہے, کتنا کنسرن ہے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں, اور کتنا ضرورت ہے ہم پروفیشنلز کو کام کرنے کی ہر ڈسٹرکٹ میں. تو کشمیر کلینک کے ساتھ ہم آلریڈی سری نگر میں ہماری او پی ڈی وہاں پہ ہوتی ہے, اینڈ ڈے کیئر ہوتا ہے آئی پی ڈی. تو اب ہم نے اننت ناگ میں آ کے یہاں پہ نیکسٹ ویک سے ہماری او پی ڈی شروع ہو جائے گی. سو اینی مینٹل ہیلتھ کنسلٹیشنز ول بی ڈن ان کشمیر کلینک, اینڈ آئی پی ڈی اس کے بعد شروع ہو جائے گی. ریہیبلیٹیشن ان کشمیر کلینک ود گرومنگ کشمیر اسٹیبلش ہوگا. ٹائمنگ کیا رہے گی, اور اگر کوئی پیشنٹ یا کوئی بھی آپ کو وزٹ کرنا چاہے گا اس کے لیے وہ کب آئیں گے, ٹائمنگ کیا رہے گی, اور یہاں پہ کنسلٹیشن کن ڈاکٹرز کی اویلیبل ہوگی؟ جی, نیکسٹ ویک تھرسڈے صبح 10 بجے سے لے کے 5 بجے تک آئی ول بی اویلیبل مائی سیلف فار مینٹل ہیلتھ کنسلٹیشن. جی, میں ہر تھرسڈے کو یہاں کشمیری کلینک میں ہوں گی. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا وہ او پی ڈی ہو گیا, بٹ آئی پی ڈی ڈرگ ڈی ایڈکشن کے لیے اور ریہیبلیٹیشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو وہ ہم کشمیر کلینک کے ساتھ مے بی کمنگ اپ نیکسٹ ویک وی ول بی اوپننگ دی آئی پی ڈی ایز ویل. مے بی نیکسٹ ویک یا شکیل سر جو ہے وہ زیادہ اس بارے میں بتا سکتے کہ کب ہم آئی پی ڈی فل فلیجڈ یہاں پہ مطلب اسٹارٹ کریں گے. میں ایک کوشچن میں جو کافی امپورٹنٹ کوشچن ہے, بیکاز ٹائم اینڈ اگین وی موو ٹو ساؤتھ کشمیر, وی موو ٹو ڈفرنٹ پلیسز, بٹ وی ہیو سین ابھی بھی لوگوں میں شاید ایسے حالات ہے کہ ڈرگ کے بارے میں اوپنلی بات کرنا, جو اس کا شکار ہوا ہو وہ نہیں چاہتا ہے. وہ ظاہر سی بات ہے, سوشل سٹیگما بھی اس میں انوالو ہے. اینی سارٹ آف سجیشن یو وانٹ ٹو گیو ٹو دی پیپل ہو ریئلی سفر, کیونکہ بہت ساری فیملیز ہے, فیملی میں ایک بچہ نکلتا ہے وہ ڈرگ میں ملوث ہوتا ہے, اور ظاہر سی بات ہے تو پھر فیملی ہی ڈسٹرب ہوتی ہے. کوئی خاص سجیشن جو آپ سرکار تک پہنچانا چاہیں گے, کس قسم کے جو ڈرگ ڈی ایڈکشن سینٹرس ہے, ہاؤ یو ہیو ٹو ریئلی اکوپ دیم؟ پہلی تو چیز اکوپمنٹس یا جو آپ انفراسٹرکچر یا جس چیز کی آپ ٹیبو کی بات کریں, پہلے تو اب یہ مجبوری ہوگی ہے کہ باہر آ کے بات کرنا کہ بھئی میرا بچہ ڈرگز میں ہے یا میرے گھر میں ایسی پرابلم ہے. دوسری چیز ہے ہمیں ڈرگ ڈی ایڈکشن ریہیبلیٹیشن سینٹرز ایسے یہاں پہ اسٹیبلش کرنے چاہیے جس میں ہم بچے کو ایکسیپٹ کریں. ایسا نہ دکھائیں کہ بھئی بچہ جو ہے وہ اس نے کوئی غلطی کی ہے اینڈ ہی از ناٹ ایکسیپٹیبل اینی مور. تو ایکسیپٹنگ دیٹ چائلڈ ود دا ڈیزیز اینڈ گیونگ دا رائٹ ٹریٹمنٹ از دی اپروچ آف کشمیر کلینک اینڈ اس ٹوگیدر. تو وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ 2-3 ہفتوں میں اننت ناگ میں کیسا آئی پی ڈی ہوگا بچوں کے لیے فل فلیجڈ فار ریہیبلیٹیشن ڈرگ ایڈکشن. بہت ہی خوب. شکیل صاحب کو ہم چھوڑیں گے نہیں, چونکہ ظاہر سی بات ہے شکیل صاحب کشمیر کلینکس کے یہاں پہ چلانے والے ہیں, بلکہ اونر ہے. اور شکیل صاحب, سب سے پہلے یہ ایک طویل عرصہ ہے, آپ کو تقریباً مجھے لگتا ہے 1 سال تو اب ہو گیا یہاں پہ, 1 سال سے کم عرصہ, لیکن دس از مائی فرسٹ انٹریکشن وتھ یو. دو آپ نے انویٹیشن بھی دیا تھا لیکن پولیٹیکل فنکشنز کی وجہ سے کافی بزی رہے. تو مجھے بتائیے, سب سے پہلے آپ کو مبارک ہے, اور یہ بھی بتائیے یہ جو کشمیر کلینکس ہے کیسے آپ سروسز یہاں پہ آفر کرتے ہیں, اور یہ بھی بتائیے کوئی خاص بات جو یہاں کے لوگوں تک آپ پہنچانا چاہیں. السلام علیکم. جیسا میں نے اپنے پچھلے انٹرویوز میں بھی کہا ہے کہ یہ کشمیر کلینکس ایک چین ہے پولی کلینکس کی. از اے کنسیپٹ ڈریون چین آف پولی کلینکس. جہاں تک ہم اننت ناگ کشمیر کلینک ساؤتھ کی بات کریں تو کوشش یہی رہی ہے کہ اگر آپ ڈاکٹرز کلینکس پہ یہاں جائیں, بہت سارے ہیں, تو یہ جو پیشنٹس اور ان کے اٹینڈنٹس ہیں آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں, دھوپ میں, اتنی دھوپ میں یا سردی میں. تو اس چیز کا خیال سم ہاؤ نہیں رکھا گیا. تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ایک ایسا انفراسٹرکچر یہاں کھڑا کریں کہ وچ ہیز ٹو بی ڈاکٹر فرینڈلی فرسٹ آف کورس, اینڈ دین وچ از پیشنٹ فرینڈلی ایز ویل ایز فرینڈلی فار دیئر اٹینڈنٹس ایز ویل. سو وہ چیز مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے الحمدللہ کشمیر کلینک ساؤتھ یہاں اکتوبر میں پھر انوگریٹ بھی کیا. دھیرے دھیرے فیسلٹیز ایڈ آن کر رہے ہیں.
میں نے پچھلے بار بھی بولا تھا کہ جیسے کہ انڈوسکوپیز کے لیے ہم کو سری نگر جانا پڑتا ہے, تو یہاں ایک ہائی اینڈ اپر اینڈ لوور جی آئی انڈوسکوپ ہم نے رکھا ہے, ایک ہائی اینڈ الٹراسونوگرافی, ڈیڈیکیٹڈ ایکو مشینز, سی بی سی ٹی یہاں کہیں نہیں ہے, سی بی سی ٹی کا یہاں ارینجمنٹ رکھا. تو ایسے ہی بہت ساری ہم نے یہاں سہولیات رکھی ہیں. اب آپ دیکھیے ہماری کولیبریشن ہے کشمیر آئی ہاسپٹل کے ساتھ, پرٹیکولرلی ساؤتھ کے لوگوں کے ساتھ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ ہر چھوٹی موٹی آئی کی پریشانی کے لیے ان کو امرتسر یا دلی وغیرہ جانا پڑتا تھا, جو اب الحمدللہ ہم یہی کرتے ہیں. ایک ڈیڈیکیٹڈ ماڈلر تھیٹر ہم نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے آپتھو لوگوں کے لیے, تو الحمدللہ ساری سرجریز یہیں ہو رہی ہیں. اگر آپ آج بھی دیکھیں تو we have around 20 patients lined up for cataract surgeries here. So alhamdulillah we are doing good. جیسے جیسے وقت جا رہا ہے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے اس بارے میں, تو ہم لوگوں کی سہولیت کے لیے یہاں پر ہیں اور کوشش یہی رہے. یہاں پہ روکنا چاہوں گا کیونکہ کل ہی ہم آپ کے یہاں پہ کانفرنس ہال میں ایک پروگرام میں موجود تھے. سننے میں آیا کہ آپ کچھ غریبوں کے لیے وہ نا مطلب کوئی پیشنٹ ایسا بھی ہوتا ہے جس کو وہ پورا وہ خرچہ نہیں دے سکتا ہے, لیکن کوئی رعایت ان کے لیے آپ نے رکھی ہے؟ اگر ہے تو آپ آج میرے پروگرام کے ذریعے وہ اعلان بھی کر سکتے ہیں. جی میں آپ کے ذریعے بھی کہتا ہوں, اور انشاءاللہ میں نے اس سے پہلے بھی ہر انٹرویو میں کہا ہے کہ ہم نے ایک پریویلیج کارڈ رکھا ہے پرٹیکولرلی فار دوز جو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ کارڈ ہم سے حاصل کریں. سو رائٹ فرام دیئر ایڈمیشن ٹو دس پلیس, آئی مین او پی ڈی سے ہی اسٹارٹ کر کے, چاہے وہ پھر سرجری ہو, چاہے فارمیسی ہو, چاہے لیب ہو, تو ہر کسی چیز میں ہم نے رعایت رکھی ہے. اینڈ جو بلو پاورٹی لائن کے پیشنٹس ہوں گے ان کے لیے ہر کوئی چیز ایبسلیوٹلی فری ہم نے رکھی ہے. بہت ہی خوب, اس جذبے کو سلام. اور آخر پہ جسٹ ون میسج ٹو دی یوتھ. میرا یہی میسج یوتھ کو رہے گا کہ وی شوڈ بی یونائٹیڈ فار اینی کاز, اینڈ دا بگیسٹ کاز رائٹ ناؤ از ٹو سیو دا یوتھ. سو سیو یور سیلف بٹ united. Anantnag ho, Srinagar ho, Sopore ho, let's come together for a drug-free Kashmir and let's help each other. تو میرا یہی ایک میسیج ہے. بالکل, I will agree with Laila ma'am. If we have to eradicate this drug menace, we have to come together as a family, as a whole. یہ صرف ایک بندے کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ایڈمنسٹریشن, لوگوں کی, ماں باپ کی, سوسائٹی کی, سب کی ایز اے ہول رسپانسبلٹی ہے. اگر ہم یہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ پہ چھوڑ دیں گے then it will never go. سو اکٹھے آ کے ہمیں اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور آخر پہ شکیل صاحب, میں آپ کی وسادت سے شکریہ کرنا چاہوں گا سارے ساؤتھ کشمیر کے لوگوں کا جن نے ہم کو یہاں ساتھ دیا, ہمیشہ شانہ بشانہ ہمارے ساتھ رہے. اور بالخصوص آج میں شکریہ کرنا چاہوں گا میڈم صالحہ کا اور میڈم لیلا کا, جنہوں نے یہ میری ریکویسٹ پر انہوں نے یہ ایگری ہوئے, یہ یہاں آئے. الحمدللہ کافی تعریفیں کی انفراسٹرکچر وغیرہ کی, اور آئی آلویز وانٹڈ دیم ٹو کم ٹو ساؤتھ سو دیٹ یو نو ایز یو نو اینڈ ایوری بڈی نوز انفارچونیٹلی ساؤتھ تھوڑا زیادہ افیکٹڈ ہے یہ ڈرگ مینیج سے. سو انہوں نے ایگری کیا, اینڈ دین right in the first meeting today here at South, they have decided that they will be holding their OPDs from Thursday next week, which is wonderful. And soon we are going to have IPDs as well. So I assure the people of South and to Madam Laila and Salihah that whatever possible, I'll extend my cooperation, my full support for this noble cause. کافی اچھا جذبہ ہے. بہرحال شکیل صاحب, لائلہ قریشی اور صالحہ میم کا ہم شکر گزار اس لحاظ سے بیکاز دے ور ہیونگ بنڈل آف انگیجمنٹس, لیکن ہماری ریکویسٹ پہ انہوں نے کچھ وقفہ ہمارے لیے دیا. ان کا بہت بہت شکریہ. اس امید کے ساتھ نہ صرف یہ سینٹرل کشمیر پہ یا نارتھ کشمیر پہ زیادہ کانسنٹریٹ کریں گے, جیسے شکیل صاحب نے کہا, اب ان کا فرض یہ بھی ہے کہ ساؤتھ کشمیر جہاں پہ خوبصورت لوگ رہتے ہیں, دل کے صاف لوگ رہتے ہیں, یہاں پہ بھی کانسنٹریٹ کریں. آج کے پروگرام سے مجھے دیجیے عدنان کے ساتھ اجازت. خدا حافظ.